یہ میری احادیث مجھ سے سنیں پھر ان پر عمل کریں، او یعلم من یعمل بہن، یا مجھ سے سن کر ایسے لوگوں کو سکھائے جو سننے کے بعد اس پہ عمل کریں۔ تو میں سے کون ہے ایسا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی وہ میں ہوں، میں آپ کی باتیں سنوں گا، ان کو یاد کروں گا، ان پر عمل کی کوشش کروں گا، اور پھر آگے ان لوگوں کو سکھانے کی بھی کوشش کروں گا جو اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ میں سے انہوں نے پہل کی، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ابو ہریرہ ہوں، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں کہ جو آپ فرمائیں گے میں ان کو یاد بھی کروں گا، ان پر عمل بھی کروں گا، اور ان لوگوں کو سکھا بھی دوں گا جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یاد کر کے امت تک پہنچائی۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ 5374 احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امت کو ملی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان کب لائے؟ سن 7 ہجری میں ایمان لائے۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 یا 3.5 سال کی رفاقت ملی ہے۔ اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے ہزاروں احادیث یاد کر کے امت تک پہنچائی۔ کن حالات میں پہنچائی وہ بھی خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اتنی تنگی کی حالت تھی کہ میں بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور وہ میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے تاکہ مجھے ہوش آ جائے، اور میری کیفیت یہ ہوتی تھی واللہ ما بی الا الجوع، اللہ کی قسم میری تو یہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی، مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، کوئی مجھے جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میری طبیعت نڈھال ہو جاتی اور میرے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ چکا ہے، اور وہ میری گردن پر اپنا قدم رکھتا تھا۔ ان حالات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی اور ہم تک پہنچائی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، اے اللہ ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو، اس کی والدہ کو تو مومنین کا محبوب بنا دے کہ سارے ایمان والے ان سے محبت کریں، وحبب الیہم المؤمنین، اور اللہ یہ دونوں بھی ایمان والوں سے محبت کریں، یعنی یہ مومنین کے محبوب بھی بنے اور مسلمانوں کے یہ محب بھی بنے، ان سے محبت کرنے والے بھی بنے اور ایمان والے ان سے محبت کریں، یہ ان کے محبوب بھی بنے۔ اور واقعی اللہ کے نبی کی یہ دعا منوان قبول ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ مومنین کے محب بنے، تو انہوں نے واقعی ایمان والوں سے محبت کا حق ادا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر کے امت تک پہنچایا۔ یہ ان کو اللہ کے بندوں سے پیار تھا، ایمان والوں سے محبت تھی، تو انہوں نے ہزاروں احادیث تنگی ترشی برداشت کر کے، تکالیف اور مشقت برداشت کر کے، فقر و فاقہ، بھوک اور تنگی برداشت کر کے امت کو پہنچائی ہے۔ یہ ان کے محب ہونے کی دلیل ہے، اور ایمان والوں نے بھی پھر ان سے محبت کی کہ اللہ کے پیارے نبی کے اس عاشق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کیا کہ آپ کی باتوں کو یاد کر کے، آپ کی احادیث کو یاد کر کے آپ نے امت تک پہنچایا، اور آپ کا معمول یہی تھا۔ حالانکہ تھوڑا عرصہ آپ کو ملا، لیکن اس تھوڑے عرصے میں آپ نے جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث سنی اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش۔ چنانچہ یہ رات کو جاگتے تو جاگ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی احادیث کا تکرار کرتے تھے، احادیث کو یاد کیا کرتے،
یہ وہ واحد صحابی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم رات کو دیر تک جاگتے ہو اور میری احادیث کو یاد کرتے رہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ جاگنے کی وجہ سے آپ کی صبح آنکھ نہ کھلے تہجد کے وقت اور آپ کی وتر قضا نہ ہو جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک بڑے تابعی حضرت خیثمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے والد ابو صبرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں مدینے میں آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے یہاں کسی نیک بندے کی صحبت مل جائے، میرا کوئی ایسا دوست بن جائے جو آپ کی نظر میں صالح انسان ہے، جلیساً صالح، نیک آدمی میرا ہم نشی بن جائے، ہم جلیس بن جائے۔ حضرت خیثمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جب مدینے میں آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے کسی نیک بندے سے ملوا دینا اور کسی نیک صالح بندے کو میرا دوست بنا دینا۔ فرماتے ہیں کہ میری اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور آپ کی شکل میں اللہ نے مجھے نیک دوست اور نیک ساتھی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی میں حدیث نقل کرنے لگا، جنہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی تم ارشاد فرماؤ تمہاری باتوں کو میں سنوں گا، پلے باندھوں گا، خود بھی عمل کروں گا اور آگے ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جو اس پر عمل کرنے والے۔ فعد خمسہ، ہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پھر 5 باتیں مجھے گن کر ارشاد فرمائی۔ ہاتھ کو اس لیے پکڑا تاکہ مزید میری بات کو یہ توجہ سے سن سکے۔ آدمی جب کسی کا ہاتھ پکڑ کر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری توجہ سے میری بات کو سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا شوق اور جذبہ دیکھا تو آپ نے بھی محبت میں، فرد محبت میں ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور پھر 5 باتیں ان کو ارشاد فرمائی۔ بس وہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں، اگر آپ اس نیت سے سنیں گے کہ اللہ ہمیں بھی ان 5 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں گے، اور آپ کا یہاں آنا، میرا یہاں آنا یقیناً یہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو یہ ایسی 5 باتیں ہیں اگر ہم صرف پورے دین پر عمل نہ بھی کریں، ان 5 باتوں پر ہی عمل کر لیں، میرے دوستو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے اور یقیناً قیامت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو، گناہوں کو ترک کر دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اپنی زندگی کو معصیت سے خالی کر دو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر۔ تکن اعبد الناس، سارے لوگوں میں تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سارے لوگوں میں اللہ کی نظر میں تم بڑے عابد شمار کیے جاؤ گے۔ گناہوں کا ترک کرنا، گناہوں کا چھوڑنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، انسان کثرت سے نوافل پڑھ سکتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے، نفلی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، لیکن انسان کا دامن گناہوں سے پاک ہو جائے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جو انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا شب بیدار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کی ارشاد فرمائی اتق المحارم، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے دامن کو پاک کر، ان سے اپنے آپ کو بچا۔ اور واقعی میرے دوستو جب انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے تو اللہ اس انسان کو اس دنیا میں جنت جیسا مزہ عطا کرتا ہے، اس انسان کو اللہ دنیا میں جنت جیسا سکون عطا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب دنیا میں سکون عطا کرتے ہیں تو قبر میں، آخرت میں بھی سکون انہی لوگوں کا مقدر ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں
تو واقعات ان کی زندگی گناہوں سے خالی ہوتی، گناہوں سے پاک زندگی۔ میں اپنے شیخ حضرت ذوالفقار احمد دامت برکاتہ علیہ کی زندگی کو جب دیکھتا ہوں، مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ان کی صحبت میں، واقعات میں سوچتا ہوں کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کو گناہ سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا، ایسی زندگی۔ میرے دوسرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے، ایسی زندگی، ایسی خوبصورت زندگی۔ آپ ان حضرات کے چہرے دیکھیں کیسے پرانوار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا دامن گناہوں سے صاف ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ انہوں نے معصیت کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو واقعی جب انسان اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا تو میرے دوستو یقیناً یہ بندہ مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے انسانوں تم گناہوں کو چھوڑ دو، محرمات کو ترک کر دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، معصیت سے پاک ہو جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سارے انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے سلسلہ آریہ نقشبندیہ کے سرخیل امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں، ایسے اللہ کے محبوب بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا۔ 20 سال مکتوبات مجددیہ میں جب اس عاجز نے یہ بات پڑھی تو سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سے گناہ سرزد نہ ہو، لیکن میرے دوستو جب اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور ان کو دیکھا، واقعی یہ ایسے قیمتی لوگ ہیں کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو گناہ کا سوچ بھی نہیں۔ ایسا اللہ رب العالمین ان کی سوچ کو پاکیزہ فرما دیتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی گناہوں سے خالی ہے۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما دے، اور اللہ کے نبی کی اس پہلی بات پر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دے کہ ہم بھی گناہوں سے پاک زندگی گزاریں۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ نیکی بھی ایک بڑی نیکی ہوتی ہے، نیکی سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن جب نیکی کے ساتھ گناہ شامل ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ گناہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلی بات فرمائی اتق المحارم۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس پر تم اللہ سے راضی ہو۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم سارے انسانوں میں اللہ کی نظر میں بڑے غنی شمار کیے جاؤ، بڑے دولت مند بن جاؤ گے۔ اللہ نے تھوڑا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اسی پر قناعت کر کے اللہ سے راضی ہو جاؤ تو تم اللہ کی نظر میں بڑے غنی شمار کیے جاؤ۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک نعمتیں استعمال کرتا ہے، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، رہنے سہنے کی، ہر نعمت کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں۔ ہم میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہماری زبان پر یہی ہوتا ہے ہماری سب حالات بڑے خراب ہیں، بڑا پریشان، حالات میں بڑا جھگڑا ہوا ہے، بہت ہی تنگ۔ حالانکہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے میں بہت پریشان ہوں، میں بڑا تنگ ہوں، یہ روزانہ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مشروبات کئی قسم کے پی رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کے ملبوسات پہن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ اس کی زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کا بڑا مجھ پر کرم ہے کہ اللہ نے مجھے تو میری اوقات سے بڑھ کر عطا کر رکھا۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کر دیا ہے تم اس پر راضی ہو۔ اور میرے دوستو، آج اگر ہم یہ سوچیں کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر رکھی ہیں، کیا یہ ہمارے آبا و اجداد کو ملی؟ نہیں۔ ہمارے ماں باپ، میں نے خود اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، پانی میں نمک ڈال کر اور سبز مرچ ڈال کر روٹی کھا رہے، خشک روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ آج ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو چٹنی سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، آج ہماری اولاد کھا سکتی ہے؟ کس قدر نعمت ہے۔ ہمارے ماں باپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں ایک ہی سالن ہوتا تھا، آج ہمارے دسترخوان پر کتنی ڈشیں سجی ہوتی ہیں، اور پھر بھی ہماری زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ نے جو آج نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کر رکھی ہیں، ایسی نعمتیں تو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو نہیں ملی۔ پہلے زمانے کے بادشاہ رات کو وہ چراغ جلایا کرتے، تیل کے چراغ، اس سے اپنے کمروں کو روشن کرتے تھے۔ آج غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کے کمکمے روشن ہوتے۔ پہلے زمانوں کے بادشاہ ان کو خادم ہاتھ سے پنکھا جھولا کرتے تھے، آج ہر بندے کے گھر میں بجلی کے پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کولر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر نعمت ہے۔ ان لوگوں نے ان تھوڑی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور آج میں اور آپ اتنی نعمتوں کی بہتات ہونے کے باوجود ہماری زبان سے کلمہ شکر نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، کیا میں اس کا اہل تھا؟ کیا میں اس لائق تھا؟ قطعاً نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے یا آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، یہ ہماری اوقات سے بڑھ کر دے رہی ہیں، اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم ہزاروں سے بہتر ہیں ہم۔ کس قدر نعمتوں کا ورود ہے ہم پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں بھی رکھا ہے تم اللہ سے راضی ہو۔ اور میرے دوستو، ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، جس نعمت کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ اور یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی۔ ہم نے تو ماں کے پیٹ میں اللہ سے ایمان کی دولت نہیں مانگی۔ ہو سکتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں جن کے ماں باپ نے بھی یہ دعا نہ کی، لیکن اللہ نے بن مانگے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ماں کی گود میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے میرے دوستو، اللہ کرے ہم یہ ایمان والی دولت لے کر قبر میں چلے جائیں تو قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی ہمیں ملے گی۔ اس لیے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اب جنت کی نعمت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جو ایمان چھوڑ کر قبر میں اتر گیا، ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، اس کا ٹھکانہ دوست۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے ایمان، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی نسبت سے آج ہم اپنے آپ کو فخر سے سنی حنفی کہلاتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہے، ہونی بھی چاہیے کہ اللہ کرے ہمیں ایمان پر موت آ جائے، اور میرے دوستو اگر ایمان پر موت آ گئی تو بس کامیابی کامیاب۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اس کو جواب میں فرمایا، ایمان والی نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ آپ بھی کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ فرمایا جو انسان ایمان والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو موت ایمان کی حالت میں عطا کرتا ہے۔ وہ بغیر ایمان کی دنیا سے نہیں جاتا، وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرتا۔
اور اس کی دلیل میں آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی نعمتیں بڑھاتے رہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، اللہ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں اور قیامت میں پھر عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا جو انسان اس ایمان والی نعمت پر جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کا ایمان بڑھتا ہے، پنپتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے اللہ پھر اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ ایمان والی نعمت بڑی نعمت، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی. علماء تشریف فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بڑی مختصر دعا ہے، 3 جملے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میرا اللہ میرا خالق ہے، میرا اللہ میرا مالک ہے، میرا اللہ میرا معبود ہے، میرا اللہ میرا مسجود ہے، میرا اللہ میرا محسن ہے، میرا منعم، میرا مربی، میرا پالن ہار ہے. رضیت باللہ ربا، میں اس پر خوش ہوں، اللہ سے راضی ہوں کہ میرا اللہ میرا رب ہے. وبالاسلام دینا، اور میں اس پر بہت خوش ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دین مذہب عطا کیا ہے وہ میرا دین مذہب اسلام بنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا اور آپ کا دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ دین اسلام عطا کیا ہے، کوئی اور دین ہمیں عطا نہیں فرمایا. اور سارے ادیان میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ کی نظر میں وہ دین اسلام. دین اسلام آیا تو سارے ادیان کو اللہ نے منسوخ کر دیا. وبمحمد النبی، اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مجھے نبی اور رسول عطا کیا. میرے دوستو یہی تو ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان اسلام کو اپنا دین مانے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. یہی تو ایمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. آپ بھی پڑھ لیجئے، شاید کسی خوش نصیب کو یاد ہو جائے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، قیامت کے دن اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس بندے کو راضی کرے. اور بندہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ بندے کو اللہ جنت عطا فرما دے اور جنت کی نعمت عطا فرما دے. یہ بندہ راضی. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان والی نعمت. تو ہم اللہ سے راضی ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. باقی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی میرے دوست اس کے مقابلے. تو ہمارا حال میں اللہ کا شکر ادا. جب بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے، جس کیفیت میں بھی ہو، کہا کریں الحمدللہ رب العالمین. میرے اللہ کا تو مجھ پر بڑا ہی کرم ہے، اللہ نے مجھ پر بڑا ہی احسان فرمایا، اللہ نے مجھے تو میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا کر. جب انسان اس طرح شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، پھر نعمتیں اس پر ثابت رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں، واپس نہیں لی جاتی. اور جب انسان ناشکری کے کلمات ادا کرتا ہے پھر اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، پھر انسان یہ پریشان ہے. تو آج ہماری پریشانیوں کی جہاں اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ ناشکری ہے، نعمتوں کی ناقدری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ مجھے بھی پتہ چلا آپ سن رہے ہیں. پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. جزاک اللہ.
بولے نا اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لو. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. آپ نے یاد رکھنا ہے، میں بار بار پوچھوں گا آپ سے، 5 باتیں ہیں وہ آپ کو یاد کروانی ہے. مجھے بیان تو آتا نہیں، نہ تقریر آتا ہے، نہ کوئی شعلہ نوائی ہے، لیکن اگر آپ یہ 5 باتیں پلے باندھ لو گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. تیسری بات تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. کہا ابو ہریرہ اگر تم اللہ کی نظر میں مومن بننا چاہتے ہو، ایماندار بننا چاہتے ہو، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھاؤ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل السلام میرے پاس بار بار آئے اور مجھے بار بار پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرے مال کا وارث نہ بنا دے. انسان مرتا ہے نا تو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے مال کے وارث بنتے ہیں. پڑوسی کے حقوق اس قدر تاکید سے مجھے بیان کیے کہ مجھے تو یہ گمان گزرنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا. صحابہ نے کہا قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں آپ اتنی تاکید اور قسمیں کھا کر یہ فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ کون بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جو پڑوسی کو ستاتا ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جب تم بازار سے اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز خرید کر لاؤ تو اپنے پڑوسی کو بھی دے دو. اگر نہ دے سکو تو کم سے کم وہ پھل کھا کر اس کے چھلکے اپنے پڑوسی کے سامنے دروازے پر مت پھینکو. صبح جب اس کے بچے دیکھیں گے تو ان کو بھی خیال آئے گا کہ کاش ہمارا باپ بھی ہمارے لیے پھل لاتا، یا وہ بچے بھی ضد کریں گے اپنے ماں باپ کے سامنے کہ ہم نے بھی یہ پھل کھانا ہے اور ان کے پاس پیسے نہ ہوئے تو ان کا دل خراب ہوگا، ان کا دل پریشان ہوگا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، ان کا دل دکھی ہوگا. یہ تعلیم ہے میرے اور آپ کے نبی. یہاں تک فرمایا اگر تم سالن بنا رہے ہو تو ضروری نہیں کہ تم روسٹ بناؤ، تم اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کے گھر میں بھی دے دو. اس حد تک پڑوسی کا حق بیان کیا گیا. میرے دوستو آپ نے یہ حدیث تو بارہا علماء سے سنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. 7 آدمی یہ وہ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. لیکن یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ 7 آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخلہ عطا فرمائے. ان 7 کی تو میں اب تفصیل نہیں ہے وقت بیان کر سکوں، لیکن ان 7 میں ایک وہ بندہ بھی ہے جس کو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر پوچھ گچھ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ جو اپنے پڑوسی کو ستانے والا، اپنے پڑوسی کا دل دکھانے والا تھا، اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے والا تھا. قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیا. اس حد تک پڑوسی کے بیان. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے میرے دوستو، یہ میرے نبی کی سیرت ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا اس سیرت کو اپناؤ تکم مومنا، تب تم اللہ کی نظر میں مومن بنو. باقی ہمارے بڑے جو تھے نا وہ باقی ایمان والے تھے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. توجہ سے سنیے بات. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اس کا پروگرام بنا کہ میں اپنا مکان بیچ دوں.
بعض اوقات انسان پر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے میں اپنا مکان بیچ کر کاروبار کر لوں یا فلان کا قرضہ دینا ہے وہ ادا کر دوں. تو اس یہودی نے بھی سوچا کہ میں اپنا مکان فروخت کر دوں. جب اس نے مکان بیچنا چاہا تو ایک خریدنے والا آیا. اس نے کہا بتاؤ اس مکان کے کتنے پیسے ہیں, کتنے دینار میں مجھے یہ مکان دو گے؟ تو اس یہودی نے کہا 20,000 دینار میں فروخت کروں. تو خریدنے والے نے کہا آپ کا مکان تو 20,000 کی مالیت کا نہیں ہے, اس لیے کہ جیسا آپ کا مکان ہے اس کالونی میں اور بھی اس جیسے مکان ہیں اور ان کی قیمت 10,000 دینار ہے, تو تم کیوں ڈبل پیسے مانگ رہے ہو؟ تو اس یہودی کی بات سنیں. اس نے کہا میرے مکان کی قیمت تو 10,000 ہی ہے, جو میں زائد 10,000 مانگ رہا ہوں اور آپ سے 20,000 دینار کا مطالبہ کر رہا ہوں, 10,000 میرے مکان کی مالیت کا ہے اور 10,000 مالک بن دینار کے پڑوس کا ہے کہ تمہیں مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کر جا رہا ہوں, اس لیے میں اس کی قیمت ڈبل مانگ. میرے دوستو, جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے, صحیح معنی میں مومن تھے, تو لوگ ہمارے پڑوس کی بھی قیمت لگاتے. آج تو میرا اور آپ کا پڑوسی ہم سے پریشان. آج تو کوئی مکان خریدنے آتا ہے, محلے میں سے ایک بندہ بھی کہہ دے یار یہاں مکان نہ لینا ہے, یہ پڑوسی اچھے نہیں ہیں, تو وہ اس علاقے کو ہی چھوڑ جاتا ہے, کہتا ہے جب یہ پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو یہ محلے والے ہی اچھے نہیں ہیں. آج ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے حق کا خیال نہیں رکھا, ہم نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہے. اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, تَكُن مُؤْمِنًا, تب تم اللہ کی نظر میں مومن شمار کیے جاؤ. کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی. دوسری کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کا شکر. الحمدللہ جو اللہ نے عطا کیا اس پر اللہ کا شکر ہے. تیسری پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش. چوتھی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ کے بندوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اللہ کے بندوں کے لیے چاہو. آج ہم اپنے لیے تو عزت پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے ذلت پسند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے اور دوسرے کو یا تو ہم ذلیل کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ذلیل دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے کہ یہ بھی عزت کی زندگی گزار رہا ہے, یہ بھی عزت کی روزی کما رہا ہے, اللہ نے اس کو بھی عزت سے ٹھکانہ دے رکھا ہے. ہم خوش نہیں ہوتے. اپنے لیے عزت کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے ذلت کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. آج ہم, میں اور آپ اپنے لیے پردہ پوشی پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے پردہ دری پسند کرتے ہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں چھپا لوں. اگر کسی میرے دوست ساتھی کو پتہ چل جائے تو اس کی بھی منت کرتا ہوں یار ظاہر نہ کرنا, کسی کو بتانا نہیں. لیکن اگر کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو میں پورے محلے میں اس کا چرچا کرتا ہوں, اس کو پورے رشتہ داروں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پورے اس کے دوستوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے لیے پردہ پوشی اور دوسروں کے لیے پردہ دری. اپنے لیے میں بڑے اچھے القاب پسند کرتا ہوں اور دوسروں کا نام بھی پورا لینا پسند نہیں کرتا. دوسرے کو پورے نام سے بلانا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی ہے, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, اے ابو ہریرہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو. آج ہم اپنے لیے اچھا مال پسند کرتے ہیں, دوسرے کے لیے گھٹیا مال پسند کرتے ہیں. کوئی مر جائے نا, باپ مر جائے تو وراثت میں مال تقسیم ہونے تو بڑے بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا مجھے ہی مل جائے, یا کم سے کم جو اچھا مکان ہے وہ میرے حصے میں آ جائے, یہ ٹوٹا پھوٹا مکان ہے وہ چھوٹے بھائی کو دے دے, اچھی جائیداد پر میں قبضہ کر لوں اور جو گھٹیا مال ہے وہ بہن کو دے دے. اول تو ہم بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا مال اپنے پاس اور گھٹیا مال دوسروں کے لیے.
شریعت ہمارا نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک بزرگ ملے, یہی رونا رو رہے تھے کہ میرے بھائیوں نے مجھے حصہ نہیں دیا اور میں تنگ ہوں, میری بہنیں بڑی تنگ ہیں. اس نے باپ سے انگوٹھے لگوا لیے, ساری جائیداد کا مالک بن کر بیٹھا. کافی سال پہلے کی بات ہے, میں ملتان گیا بیان کے لیے, تو وہاں مجھے ایک بزرگ اپنے گھر میں لے گئے بیان کے بعد. تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, پرہیزگار ہے, ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے رمضان میں, اور ہر سال حج بھی کرتا ہے, اور میں بوڑھا ہوں, کما نہیں سکتا, میری ایک بیٹی بیوہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں اس بہن کا بھی خیال کر لو, تم میری بات سنتے ہی نہیں. یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں, یہ حاجی لوگوں کی بات سنا رہا ہوں. ایسے لوگ سامنے ہیں, ہر سال عمرہ کرنے والے, ہر سال حج کرنے والے, اعتکاف مدینے میں بیٹھنے والے, کن بھائیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. ایک آدمی نے 30 سال سعودی عرب میں محنت کی, کمایا مال, اور وہاں سے کما کر گھر بھیجتا رہا بھائیوں کو. چھٹی پر یہاں آیا, بیمار ہو گیا, فوت ہو گیا. اس کی بیوی جو بیوہ ہو چکی تھی وہ بیمار ہو گئی, تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. سارا مال بھائیوں نے قبضہ لیا, اس بیوہ کا بھی خیال نہیں کیا. اس کو کہا تمہارا کیسا مال ہے, یہ تو ہمارا ہے. آج ہماری یہ حالت ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسجد میں آنے والے ہیں, جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں, جو روزے رکھنے والے ہیں, جو صدقات دینے والے ہیں, ان کا اخلاق یہ ہے. اور میرے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا. تم مسلمان اللہ کی نظر میں تب شمار ہوگے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند. ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرے. اس لیے میرے دوستو, ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق پر غور کریں, اپنے عادات کو بدلیں, اپنے طرز زندگی کو بدلیں. ہمارے نبی نے کیسی تعلیمات ہمیں دی ہیں, کاش اگر ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں تو یہ دنیا کی زندگی ہمیں جنت کا نمونہ پیش کر. کتنی باتیں ہوں گی؟ پہلی کون سی تھی؟ دوسری, تیسری, جزاک اللہ, اور چوتھی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے بھی پسند کرو. آخری بات, ولا تُكْثِرِ الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فرمایا زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. زیادہ ہنسنا اس کو نہ اللہ پسند کرتے ہیں نہ رسول اللہ نے پسند کیا ہے. ایک ہے مسکراہٹ, مسکرانا. مسکراہٹ کا تعلق انسان کے ہونٹوں سے ہوتا ہے. ہونٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, مسکرا رہا ہے. یہ مسکراہٹ مستقل عبادت ہے. کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ مستقل نیکی ہے, یہ مستقل صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر ڈالی تو آپ کو مسکراتے ہی پایا. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں, بلکہ ام المومنین کی پہلے بات سناؤں پھر نبی کا فرمان سناؤں گا. ام المومنین عفیفہ کائنات, صدیقہ کائنات, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا, میرے شوہر جب بھی میرے گھر میں تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ, ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے. فرماتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ جب خامد گھر میں آتا ہے یہ بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خامد کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ دیکھ کر ان دونوں کو مسکراتا ہے. ہم نے بھی کبھی سنت پر عمل کیا؟ آج کا خامد تو باہر بڑا خوش ہے, دکان پہ بہت خوش ہے, بازار میں بڑا خوش ہے, مسجد میں بڑا خوش ہے, دوستوں کی محفل میں بڑا خوش ہے,
لیکن جیسے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کی پیشانی پر تیور آ جائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے کیا اخلاق سکھائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ، مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو مسکراتے۔ یہاں تک فرمایا اگر تم سے کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی کم سے کم یہ تو کر لو وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کم سے کم کسی مسلمان بھائی سے کشادہ روئی کے ساتھ پیش آئے، کھلتے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ تو ملاقات کر لو۔ یہ نیکی کرنا کون سمجھتی؟ لیکن ہمیں اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ آج تو کوئی راہ گزر ہم سے راستہ پوچھے نا تو ہم سیدھے منہ سے اس کو راستہ بتانے کو تیار نہیں۔ اول تو کہنے گے یار مجھے نہیں پتا کسی اور سے پوچھ لو، اگر بتائیں گے کہ بابا جی آگے جا کر پوچھ لینا، اور اگر صحیح بھی بتا رہے ہوں گے تو منہ اس طرف ہوگا اور بتاؤ اس کو رہے ہو۔ ہمارے اخلاق اس قدر گر چکے۔ تو مسکرانا مستقل عبادت ہے، مستقل میرے اور آپ کے آخری نبی کی سنت ہے۔ ایک ہے قہقہ لگانا، زور سے ہنسنا، اس میں انسان کے دانت بھی ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور انسان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، اس کو شریعت نے قہقہ کہا۔ اگر انسان نماز میں قہقہ لگا لے، علماء تشریف فرمائیں اگر انسان نماز کی حالت میں قہقہ لگا دے تو شریعت کہتی ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر نماز کی حالت میں انسان مسکرا پڑے تو شریعت کہتی ہے نہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے نہ اس کی نماز ٹوٹتی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اور اگر نماز کی حالت میں انسان ہنس پڑے کہ آواز تو نہیں نکلی دانت ظاہر ہو گئے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ ہنسنا یہ زیادہ ہنسی اللہ کو پسند ہے۔ ہنسنے کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمیت القلب، انسان کا دل مردہ ہو جائے، دل مردہ۔ واقعی آج ہمارے دل مردہ ہے۔ آج ہم اپنے جسموں میں ایک مردہ لاش لیے پھرتے ہیں، اس لیے علماء آتے ہیں سمجھاتے ہیں، ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم زکاتیں بھی دے رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن گناہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ اچھے اچھے حاجی نمازی تہجد گزار سود میں مبتلا، اچھے اچھے دین والے بھائی کا حق مار کر بیٹھے ہیں، بہن کا حق مار کر بیٹھے ہیں۔ ان کے پڑوسی سے ان کے حالات پوچھ لو تو پڑوسی ان کو دہائیاں دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی معاشرت کو درست نہیں کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں اخلاق عطا کی ہم نے ان کو نہیں اپنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے یہ کلمات سنے، آگے سکھائے، آگے بتائے، وہ کون تم میں سے ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا میں ہوں۔ اور واقعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ 5 باتیں اللہ کے نبی سے سیکھی، عمل بھی کیا اور سیکھ کر آگے امت تک پہنچا دی۔ امت تک پہنچائی ہے تو آج میں آپ کو پہنچا رہا ہوں نا۔ آج آپ مجھ سے سن رہے ہیں، ہم نے احادیث میں پڑھی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آخری بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری بات کو سنے اور سننے کے بعد اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اس کو یاد کر لے، اور پھر جیسے سنی ویسے آگے نقل کر دے، جو کہ تو آگے نقل کرے، من نوعاً نقل کر دے، کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے اس کو بڑی خوبصورت دعا دی ہے۔ فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها وبعاها وأداها كما سمع۔ اللہ ترو تازہ رکھے، تازہ دم رکھے، خوش و خرم رکھے، سر سبز و شاداب رکھے۔ کس کو؟ امرأً سمع مقالتی، اس آدمی کو جس نے میری گفتگو کو سنا، جس نے میری بات کو سنا، جس نے میری حدیث کو سنا، فحفظها، پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، پھر جیسے سنا اس کو ویسے آگے نقل کر۔ ایسے شخص کے لیے کون دعا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء، سرور کون ہے جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ دعا فرمائے۔ تو اس دعا کا مستحق آپ بھی بن سکتے۔ آج آپ نے اللہ کے نبی کی یہ 5 باتیں سنی، آپ جا کر گھر میں سنائیں،
صبح دوستوں کو بتائیں کہ رات ہم ایک جلسے میں گئے تھے، وہاں ایک مولوی صاحب نے یہ حدیث سنائی، تو آپ بھی اس دعا کو حاصل کر سکتے۔ اور واقعی آپ دیکھیں یہ جو علماء، یہ حدیث پڑھانے والے، یہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا، ان کے چہرے ویسے زیادہ پر انوار اور پر رونق ہوتے جاتے ہیں۔ ورنہ عام انسان جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے باقی سارا جسم مرجھا ہوتا ہے، چہرے ان کے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی یہ دعا ہوتی ہے۔ بلکہ مرنے کے بعد پورا جسم بیکار پڑا ہے، لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ میٹھی نیند سوئے ہوئے۔ آپ روز ہی دیکھتے ہیں اپنے حضرات کے جنازے، علماء کے جنازے، حفاظ کے جنازے، قراء کے جنازے، دین والوں کے جنازے، جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے چہروں کا تر و تازہ رکھتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی اس دعا کی بدولت ہے۔ تو یہ دعا کا مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں۔ تو یاد رہے گی حدیث۔ پھر بتاتے ہیں 5 باتیں کون سی بیان میں۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ اس کے لیے دعا مانگا کریں، ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ مجھے گناہوں والی زندگی سے نکال دے، اللہ مجھے پاک زندگی عطا کر، میرے زبان کو پاک کر دے، میری نگاہوں کو پاک کر دے، میرے کانوں کو پاک کر دے، اللہ میرے دل و دماغ کی سوچ کو پاک کر دے۔ آمین۔ اور دوسری جو اللہ نے عطا کیا اس پر ہمیشہ اللہ کا تھوڑا دیا ہے نا، بس اس پر قناعت کریں، صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تیسری بات، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور چوتھی بات، جب اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ کے نبی کی اس مبارک حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 5 باتوں کو اپنے پلے باندھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم دعا کریں گے۔ دعا سے پہلے میرے ساتھ جناب خان آئے ہوئے نا، آپ کو ان کا تعارف نہیں کسی نے کروایا۔ ان کا نام قاری محمد یاسین انصاری ہے، ابھی آپ کو نام سنا رہے۔ یہ قرآن کریم کے پکے حافظ ہیں۔ آپ میں سے جس کا دل چاہے، جہاں سے چاہے، جب چاہے آپ ان سے سنیں۔ رمضان میں 10 پارے سناتے ہیں، اور صرف حافظ ہی نہیں ہیں، سبا اشرا کے قاری، سبا اشرا کے قاری۔ آج انہوں نے عارف والا کی جامع مسجد میں مدرسہ بھی فاروقیہ کی، آپ جانتے کتنی بڑی جامع مسجد ہے، وہاں انہوں نے ورش میں تلاوت، سب سے مشکل ترین قرات ہے ورش۔ ہاتھوں سے معذور ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کو مستقل اٹھانے بٹھانے کے لیے قضائے حاجت کے لیے ایک بندہ ہے، اور اس بندے کے علاوہ کوئی اور ان کو اٹھا بٹھا نہیں سکتا۔ کوئی دوسرا بندہ اٹھاتے ان کی ہڈیاں اتنی کچیاں اور ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کیسی خوبصورت آواز دی ہے۔ بس ایک نعت آپ کو سنائیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں۔